السلام علیکم۔ آج کا دن پاکستان کے لیے بہت ہی غمگین دن تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جہاز کو حادثہ پیش آیا اور تقریباً 100 سے زائد لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جنت میں جگہ دے۔ اس پہ کبھی بات کریں گے کہ اس حادثے کی کیا ریپرکشنز ہیں اور آگے کیا ہوگا، لیکن آج کا میرا ٹاپک پھر کرونا ہی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں ہر بار کرونا پہ بات کیوں کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میری اب اسپیشلٹی بھی کرونا ہی ہے، کیونکہ میں 3 مہینے سے اس کنٹری میں، اس شہر میں کام کر رہا ہوں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ نمبر ہٹ ہوا وہاں پہ، اور ہم نے بہت قریب سے یہ پیشنٹ دیکھے۔ ہم نے بہت قریب سے دیکھا کہ کس طرح سے برطانیہ کی پالیسیز نمبر آف پیشنٹس پہ افیکٹ کر رہی تھی، کس طرح سے کیا غلطی یہاں کی گورنمنٹ کر رہی تھی، کس چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوا، کس چیزوں سے ہمیں نقصان ہوا۔ تو میری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا رہوں۔ بہت کم پاکستانی یہاں پہ ایسے ہیں جو فرنٹ لائن پہ کرونا کے ایمرجنسی میڈیسن یا ایکیوٹ میڈیسن میں ڈیل کر رہے ہوں۔ تو مجھ پہ ایک یہ ذمہ داری ہے کہ میں پاکستان کے لیے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا رہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ کرونا جو ہے وہ ابھی کہیں نہیں گیا، یہ ابھی ادھر ہی ہے اور رہے گا۔ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے بہت بڑی غلطیاں ہوئیں۔ میں تھوڑا سا ریکیپ کر لوں کہ ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی تاکہ ہم اب اس بات کو سیریس لیں۔ سب سے پہلی غلطی ہم سے، اللہ نے ویسے ہماری بڑی مدد کی اگر دیکھا جائے تو، فیبری کی 26 کو پہلا کیس کرونا کا پاکستان میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھا جائے تو فیبری میں، مارچ میں، اپریل میں ہم قدر پروٹیکٹڈ رہے، اور بہت حد تک جو ہے وہ یہی باتیں ہوتی تھی کہ یار پاکستان میں کیوں ڈیتھ نہیں ہو رہی، پاکستان میں کیوں ڈیتھ نہیں ہو رہی۔ تو اللہ نے ہمیں بچا کے ایک رکھا بھی تھا، ایک پیریڈ ہمیں ملا تھا کہ ہم اس میں پریپریشن کرتے۔ بہت اچھا ٹائم تھا۔ بہت ساری تھیوریز اس میں جنریٹ ہوئیں کہ شاید گرمی کا موسم ہے تو شاید امیون ہیں ہم، اور بی سی جی ویکسینیشن۔ لیکن اس وقت بھی میں نے ایک ویڈیو، جو میری پہلی ویڈیو تھی، اس میں نے کہا تھا کہ گرمی سے کرونا رکے گا نہیں، یہ اور پھیلے گا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات میری سچ ثابت ہوئی۔ کچھ میجرز ہم نے بتائے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انفارچونیٹلی وہ سارے میجرز جو ہے وہ ان کو بروئے کار نہیں لایا گیا، اور لوگوں نے اس کو ڈس ریگارڈ کیا۔ پہلی غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم فرسٹ جہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہم نے جو مسٹیک کی وہ 4-5 تھی۔ ایک تو ہم جو ایران سے ہمارے پاکستانی زائرین آئے ان کو ہم صحیح طرح سے ریسپیکٹفلی کوارنٹین نہیں کر سکے۔ اگر وہ پاکستان میں بھی آ چکے تھے تو ان کو بلوچستان میں اچھے ہوٹلز میں اچھی کوارنٹین کی جا سکتی تھی اور ہم بہت بڑے عذاب سے بچ جاتے۔ پھر ہم نے رائے ون میں تبلیغی اجتماع کو نہیں روکا، وہ اجتماع ہم نے کیا، اور اس کے بعد ہم نے کراچی ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ بند نہیں کیا، دنیا کی فلائٹس وہاں پہ آتی رہی۔ اور چوتھی جو ہم سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ پھر طورخم بارڈر کھولا جہاں سے بہت سارے ہمارے افغانستان سے لوگ آئے اور ان کی اسکریننگ نہیں ہوئی۔ تو یہ 5-6 ہمارے سے بہت بڑے مسٹیکس ہوئیں۔ اینی وے جب ہو گئی، اس کے بعد ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرتے، جو کہ سندھ گورنمنٹ نے کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس کو لوز آؤٹ کیا۔ 21 روزے کو جو اہل تشیع حضرات نے جلوس نکالا، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا لوزنگ پوائنٹ تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ سوچیں کہ جس طرح سے ہم نے، سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ شاپنگ کریں، باہر جائیں، عید کریں، اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے۔ اس وقت جو میری رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت پورے کراچی کے، پاکستان کے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہ سارے فل ہیں، کوئی بھی کرونا کا پیشنٹ نہیں لے رہا۔ ہمارے اپنے جاننے والے لوگوں میں، دوستوں میں اب وہ کرونا کے پیشنٹس ہیں جو مجھے وہاں سے سی ٹیز بھیجتے ہیں، ایکس ریز بھیجتے ہیں۔ اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس آکسیجنز کا شارٹیج ہو رہی ہے۔ میری
فیس بک پروفائل پہ تقریباً روزانہ میں دیکھتا ہوں 5-10 لوگ جو ہیں وہ کرونا سے پاکستان میں مر رہے ہیں، جو فیس بک کے میرے دوست شیئر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا پاکستان میں بہت زیادہ ڈیڈلیسٹ فارم میں ایگزسٹ کر رہا ہے. بہت دیر ہو چکی، ہم نے بہت مسٹیک کی، لاکھوں اموات کا اب اندیشہ ہے جو کہ انیویٹیبل ہیں، ان کو روکنا بڑا مشکل ہوگا. اللہ کا کوئی ہم پہ کرم ہو جائے اور وہ رک جائیں تو ایک الگ بات ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب بھی کچھ کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک جامع پالیسی بنائے گورنمنٹ، پورا کمپلیٹ جو ہے میں کہوں گا گورنمنٹ کو کہ چاروں پروونس کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں، سب کا کنٹرول گورنمنٹ لے لے، سب کا کنٹرول گورنمنٹ لے لے اور ان میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہر ہاسپٹل کے ایک انچارج کے طور پہ اس کو رکھ لیا جائے اور ان کو ایک سینٹرلائز ایس او پیز دے دی جائیں. ہم گراسلی کلیسیفائی کر دیں کورونا کے پیشنٹ کو 5 کیٹیگریز میں کہ اے سمپٹمیٹکس کے ساتھ کیا کرنا ہے، مائلڈ سمپٹمیٹکس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ماڈریٹ سمپٹمس کے ساتھ کیا کرنا ہے، جن کو آکسیجن ریکوائرمنٹ ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے ان کو کہاں کیا کرنا ہے. تو اس طرح اگر وہ سینٹرلائز پالیسی ایک بنا دے ابھی سے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو سارے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو ان کا چارج سنبھال لیں، اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں ایک فیتھ آئے گا. پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹ نہیں سکیں گے، لاشوں پہ 2-2.5 لاکھ روپے چارج نہیں کر سکیں گے، جو کہ انفارچونیٹلی ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کام کریں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایکسپرٹیز پاکستان سے باہر جو ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، ان سے کانٹیکٹ کیا جائے کہ بھئی آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو، کیونکہ ہم نے بھی ریسنٹلی ڈیل کیا کہ کس طرح سے ہم نے کووڈ نان کووڈ ایریاز کو چینج کیا، کس طرح سے ہم نے ڈیمارکیشنز کی، کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایس او پیز بنائی، پاتھ ویز بنائی اور کس حد تک ہم کامیاب ہوئے. تو اس پہ ضرور ایک پاکستانی گورنمنٹ کو میں کہوں گا کہ اس وقت چھٹیوں میں سوچیں اس کو اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیں. ابھی بھی ویسے تو بہت دیر ہو چکی کیونکہ یہ پھیل چکا، ابھی بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا جائے، سارے ہاسپٹلس کا ٹیک اوور کر لیا جائے اور ہر ریجن میں کہوں گا کہ جیسے کراچی میں بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر ہے، آغا خان ہے، جو بڑے بڑے یونٹس ہیں، ان کو کووڈ ہاسپٹل ڈکلیئر کر دیا جائے. اس میں صرف اور صرف کووڈ پیشنٹس کو لیا جائے، باقی سارے جو جیسے فرض کریں لیاقت اور آغا خان برابر میں، تو ایک کو کووڈ ہاسپٹل بنا دیں، ایک کو نان کووڈ بنا دیں اور سارا جو چارج ہے وہ گورنمنٹ لے لے 6 ہفتے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز کے تھرو، اور ہر چیز کو جو ہے وہ اپنی طرح سے وہ رن کرے اور رسپانسبلٹی لے. کیونکہ آگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ اموات ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوں گی. اس وقت ابھی میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو کہ جن کو آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آکسیجن اس لیے سلنڈر رکھ رہے ہیں کہ ہم گھر میں جو ہے وہ اپنی والدہ کو آکسیجن دے دیں. تو اس سچویشن سے ہمیں بچنا چاہیے. گورنمنٹ جو ہے وہ رسپانسبلٹی اٹھائے اور ان 4-5 چیزوں پہ کم سے کم اگر عمل کیا جائے کہ نمبر 1 جو ہے وہ ایکنالج کریں، لاک ڈاؤن کریں، تمام ہاسپٹل کو پرائیویٹ ہاسپٹل کو، تمام کو ہاسپٹلوں کا گورنمنٹ ٹیک اوور کرے، سینئر آفیشلز کو لگایا جائے اوپر اور انہی کو انچارج بنا دیا جائے اور انہی کو ایس او پیز اور پاتھ ویز دے دیے جائیں، کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے پیشنٹ کو، کووڈ نان کووڈ ہاسپٹل میں چینج کیا جائے اور ایون تدفین کے بھی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کی بھی ایس او پیز دیں کہ ان کو لے جایا جائے، کس طرح سے ان کو دفنانا ہے. ایسا نہ کریں، پیشنٹ کو ڈرائیں نہ. انفارچونیٹلی اب یہ ہو گیا ہے کہ پیشنٹ جب آتے ہیں پاکستان میں تو وہ ڈرے ہوئے اتنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پیشنٹ کو کووڈ نہیں ہے، تو وہ اسی لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان سے ڈیڈ باڈی لے لی جائے گی، ان کو تدفین نہیں کرنے دی جائے گی. تو خدا رہا ایسے نہ کریں. ایک تدفین کا بھی ایس او پی بنائیں کہ ان کو کتنے ڈسٹینس پہ کتنے لوگوں کو اجازت دی جائے، تو آپ پبلک کا جو ہے وہ فیتھ پھر سے گین کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف آپ لے سکتے ہیں. پاکستان ایمرجنسی میڈیسن ایسوسی ایشن، میں خود کنسلٹنٹ ایمرجنسی میڈیسن ہوں لنڈن میں. میرے پاس بہت سارے پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں. مطلب اگر آپ مجھے کہیں تو میں چارٹر پلین سے یا کسی بھی فلائٹ سے یا کوئی بھی ایسا راستہ ہمارے پاس ہو، ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں. ہم آپ کے بڑے ہاسپٹلس کو
کم سے کم ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ انتشار ہے. آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، لوگوں کے پاس کوئی ایس او پیز نہیں ہے، کوئی پاتھ ویز نہیں ہے کہ کس طرح سے مائل، ماڈریٹ، سیویئر پیشنٹس کو کلیسیفائی کرنا ہے، کتنے کو کیا آکسیجن دینی ہے، اگر گھر پہ بھیج رہے ہیں تو آکسیجن کی کیا چیک لسٹ ہے، ان کو کس طرح سے آکسیجن کے ساتھ گھر بھیجنا ہے. ایک اور بھی کام کیا جا سکتا ہے، وہ ہاسپٹل ایٹ ہوم کی فیسلٹی دی جا سکتی ہے کہ جو اس بندے کو، پیشنٹ کو، کیونکہ اب آگے آپ کوپ نہیں کر سکیں گے، آپ کے پاس ایسی پاتھ ویز ہونی چاہیے کہ کوئی پیشنٹ اگر ہے اے سمٹمیٹک، مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمیٹک ہے، تو اس کو گھر میں ہی ہاسپٹل بنا دیا جائے، اس کو گھر میں ہی آئسولیٹ کر دیا جائے اور اس کو ڈسٹنس سے سپورٹ دی جائے، اس سے روز بات کی جائے. اس وقت 2-3 پیشنٹ ایسے ہیں جن کی میں روز مانیٹرنگ کر رہا ہوں، 14 دن ہو گئے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں یہاں سے کہ کس طرح سے وہ ڈیٹریٹ ہو رہے ہیں. ہم نے ایکس ریز کرائے، پھر ان کی سی ٹیز کرائی، اب سی ٹیز پہ کنفرمیشن آ گئی ہے، کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو آئے، لیکن سی ٹی پہ ان کے جو ہے وہ کورونا کی پازیٹیوز ہیں. تو ہم ڈسٹنس سے ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. اب پاکستان کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ عید کی چھٹیوں میں آپ لوگ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کوئی بڑے سینئر ڈاکٹرز ہوں، کوئی گورنمنٹ آفیشل ہوں، پلیز آپ اس کو ٹیک اپ کریں، ورنہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میری اسیسمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کم سے کم 1 ملین افراد جو ہیں وہ اس موت کا شکار ہو جائیں گے اور سڑکوں پہ پاکستان میں لاشیں پڑی ہوں گی، کوئی نہیں اٹھانے والا ہوگا. اس وقت کو پہنچنے سے پہلے چھوٹے بڑے تمام ہسپتالوں کو 6 ہفتے کے لیے گورنمنٹ اپنے انڈر لے اور ایک کلیئر ایس او پیز کے ساتھ، ایک نئی گائیڈ لائن کے ساتھ، ایک نئے میتھڈولوجی کے ساتھ کورونا کے ساتھ جنگ کریں. انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ 6-8 ہفتوں میں، 2 مہینوں میں ہم اس چیز سے نکل جائیں گے. مجھے پتہ ہے کہ میری ویڈیوز کو کوئی نہیں سنتا ہوگا، 100-200، ہمیں لائکس کی کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی اتنے بزی ہیں ادھر، نہ ہم لوگ کوئی ہمارا کوئی ایسی انٹینشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میسج پہنچے اور کسی طرح سے ہم پاکستان کی ہیلپ کر سکیں. اس مشکل وقت میں ہزاروں لوگوں کی جان کو خطرہ ہے. یہ 65 اور 71 کی جو وار ہے اس سے کئی زیادہ خطرناک صورتحال ہے. تو پلیز آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور ہمیں پوچھیں یا ہم آپ کی ہیلپ کریں، یا آپ صرف ہماری ایڈوائز ہی فالو کر لیں، تو انشاءاللہ the results will be much different. So thank you very much for listening me. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو آپ کو شیئر کریں. ڈاکٹر اشفاق میرا نام ہے، میں ایز اے کنسلٹنٹ ایمرجنسی میڈیسن لندن میں کام کر رہا ہوں، اینڈ وی آر آلویز دیئر ٹو ہیلپ یو. پاکستان ایمرجنسی میڈیسن ایسوسی ایشن کا میں ڈائریکٹر ہوں، اینڈ وی ہیو اے اسٹرانگ لنکس اینڈ نیٹورک آل اکراس پاکستان. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.